اگر تم زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو، تمہارے کچھ خواب ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایک نام ہو، تمہاری ایک الگ پہچان ہو، تو اپنی زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ پہلی بات یہ کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گرا دو۔ ایک عقل مند بوڑھا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا۔ شام ہو گئی، رات گزارنے کے لیے اس کو چھت کی ضرورت تھی۔ راستے میں اس کو ایک آدمی ملا، اس نے اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت سے گزرے اور دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا مالک جو ہے کھیت کے اوپر پوری توجہ نہیں دیتا، اور کھیت کے درمیان میں ایک گھر بنا ہوا تھا جس کی حالت دیکھ کر اس شخص کی جو ہے وہ غربت جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ تو وہ جو مسافر تھا اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس کے اندر کوئی فصل کیوں نہیں اگائی؟ تو آپ لوگ گزارا کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے، جس کا وہ گھر تھا، جس کا وہ کھیت تھا، اس نے جواب دیا، ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کہ دودھ دیتی ہے، کچھ دودھ ہم گھر کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کچھ دودھ جو ہے وہ ہم بیچ دیتے ہیں، جس سے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اور اسی طرح گزر بسر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو جب رات ہو گئی، سارے سو گئے، تو وہ جو مسافر تھا وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، اس نے ان کی وہ بھینس کھولی، اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا اور خود جناب وہ چلا گیا۔ وہ گھر والے جب صبح اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری بھینس نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ ان کا سارا خرچہ، ان کے ساری گھر کی گزر بسر جو ہے اسی بھینس کی وجہ سے ہی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو اس گھر والے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب وہ کرے کیا، کیونکہ ان کا سارا دار و مدار اسی بھینس کے اوپر تھا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے جناب کھیتوں میں ہل چلانا شروع کیا، کھیتی باڑی شروع کی، اور جناب اس نے اپنی اس زمین کے اندر بیج بویا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا وہ بیج جو ہے اس نے اچھی فصل دی، اس کے کھیت میں اچھی فصل ہوئی، جس سے جناب اس کے گھر کے حالات بدل گئے، وہ خوشحال ہو گیا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس کی خوشحالی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ اس کی بھینس تھی، کیونکہ وہ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، اسی کے اوپر ہی اس کا گزر بسر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھینس جو ہے وہ اس کا کمفرٹ زون تھی، وہ اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ بھینس جو ہے وہ اس کی غائب ہو گئی، اس مسافر نے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا، تو اب اس نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے ارادہ کیا تو اس نے اپنی زمین جو خالی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر جناب محنت کی، اس کے اندر فصل بوئی، اور وہ فصل جو ہے اس کو جناب اس نے اچھا خاصا امیر بنا دیا۔ تو کمفرٹ زون جو ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس کمفرٹ زون کے اندر جو ہماری بھینس ہے اس کو پہاڑ سے گرانا ہوگا۔ جب ہم اس کو پہاڑ سے گرا دیں گے پھر ہمارے لیے بہت نئے نئے راستے کھلیں گے، اور انہی راستوں کے اندر ہی ہماری جناب خوشحالی بھی ہوگی، ہماری ترقی کا راز بھی ہوگا۔ کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کمفرٹ زون ہے، وہی کمفرٹ زون جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کی ترقی کی راہ میں وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب ہم اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے، اس کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، اس کمفرٹ زون کو ہم پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے، اپنی بھینس کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے، پھر ہم ترقی بھی کریں گے، ہم خوشحال بھی ہوں گے، اور جناب ہمارے پاس بے انتہا جو ہے وہ دولت بھی ہوگی۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے اپرچونٹی بنانا ہے۔ ہر مشکل کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے، اور وہی اپرچونٹی جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہے۔ اس کی مثال ایگل کی ہے۔ ایگل پرندہ جو ہے ہمیشہ تیز ہواؤں کی، طوفان کی اور جناب مشکلوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایگل جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ اس طوفان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، جس طوفان سے باقی سب پرندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، کیونکہ مشکلوں سے لڑتا ہے۔ اس طوفان کے اندر جا کے یہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو مشکلوں کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ پسند ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ طوفان سے لڑوں گا، مشکلوں سے لڑوں گا تو اور اونچا جاؤں گا، اور اونچا اڑنے کے لیے یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، اس طوفان سے لڑتا ہے تاکہ یہ اور بلندی تک جا سکے، اس کے اندر اور ہمت پیدا ہو ان مشکلوں سے لڑنے کی، ان طوفانوں سے لڑنے کی، اور اونچا اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ اپنے راستے میں آنے والی مشکلوں کے ساتھ، اپنے راستے میں آنے والے پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہے، ان کے ساتھ لڑتا ہے تاکہ خود کو اور اونچا لے جائے، تاکہ اور بلندیوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں بھی ان مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان پتھروں کے ساتھ ہم نے ٹکرا کے گرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان پتھروں کے اوپر چڑھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جب ان کو ہم سیڑھی بنا لیں گے، جب ہم ان سے اوپر چلتے جائیں گے، ان سے آگے بڑھتے جائیں گے، ان مشکلوں کو پیچھے چھوڑتے جائیں گے، تو ہم بھی اونچا اڑنا شروع ہو جائیں گے، ہم بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اپنی منزل کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے، کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اگر مشکل سے گھبرا کے ہم بھی بیٹھ گئے، ہم بھی چھپ گئے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان مشکلوں سے لڑنا ہوگا، ان پتھروں سے ٹکرانا ہوگا، ٹکرانے کے بعد ہی ہم کامیاب ہوں گے، ٹکرانے کے بعد ہی ہم جناب منزل تک پہنچیں گے۔ ان مشکلوں سے لڑنے کے بعد ہی اس میں ہم اپرچونٹی ڈھونڈیں گے، اور اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھی ترقی کی منزلیں طے کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل آنے سے پہلے اس کا بندوبست کر کے رکھیں۔ جیسے بارش آنے کا انتظار ہم کرتے ہیں، تو بارش آنے سے پہلے ہمیں چھتری کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کا حل ڈھونڈ کے رکھنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ کامیاب شخص وہی ہے کہ جو پہلے سے بندوبست کر کے رکھے کہ آنے والے وقت میں اگر یہ پریشانی آئے گی تو اس کا میرے پاس کیا حل ہے۔ لیکن ہم میں اکثر لوگ وہی ہیں کہ جن کے سر پہ جب مشکل پڑتی ہے تو پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا کریں، اس کا کیا حل نکالیں۔ جب مشکل سامنے آ جاتی ہے، جب مشکل سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سوچنے شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ اب پریشانیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں بندوبست کر کے رکھنا چاہیے۔ کامیاب شخص وہی ہے۔ ایک کسان کو کسی ہیلپر کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کر سکے، اس کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، اس کے کام میں جناب اس کی مدد کرتا جائے۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کو ملازمت کی ضرورت تھی۔ تو اس کسان نے اس سے بات کی، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کیا کام کرنا آتا ہے، کون کون سا کام کر لیتے ہو، کس کس کام میں تم میری مدد کرو گے۔ تو اس آدمی نے بڑا حیران کن جواب دیا۔ تو اس نے کہا آئی کین سلیپ وین دا ونڈ بلوز، مطلب کہ جب تیز ہوائیں چلیں گی تو میں اس وقت بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے سو سکتا ہوں۔ اس کسان کو اس کی یہ بات بڑی عجیب لگی، اس کا یہ جواب جو ہے وہ اس کو سمجھ تو نہیں آیا، بڑا وہ حیران بھی تھا، بڑا سوچتا بھی رہا۔ لیکن اسی حیران کن جواب کی وجہ سے اس نے جناب اس آدمی کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیا، کام پہ رکھ لیا، اور دونوں نے مل کے کھیت کے اندر کام شروع کر دیا۔ بڑی محنت کی اور جناب فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی، جس سے کسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ تو اسی طرح ایک رات وہ بڑے آرام سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور اچانک سے تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ جناب زور زور سے بجنے لگیں۔ اس شور کی وجہ سے اس کسان کی آنکھ کھل گئی، وہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، تو دوڑتا ہوا اپنے اس ملازم کے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ اس کو لے کے تو جناب اپنے مویشیوں کو، اپنی فصل کو سنبھال سکے اور اس کی جناب حفاظت کر سکے۔ کسان دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ تو بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ سو رہا ہے، اتنا بڑا طوفان بھی آیا ہوا ہے، پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، پھر بھی وہ اٹھا نہیں ہے، بڑے پرسکون انداز میں وہ سویا ہوا ہے۔ تو اس کسان نے اس کو جھنجھوڑ کے اٹھایا اور کہا کہ باہر دیکھو اتنا طوفان آیا ہوا ہے، تم آرام سے سو رہے ہو، فصل کون سنبھالے گا، جانوروں کو کون سنبھالے گا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ تو اس ہیلپر نے جواب دیا کہ جاؤ جا کے سکون سے سو جاؤ، میں نے تمام بندوبست کیا ہوا ہے، میں نے ہر چیز سنبھالی ہوئی ہے، میں نے فصل بھی سنبھالی ہوئی ہے، میں نے جانوروں کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال کے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی سونے دو اور تم بھی جا کے آرام سے سکون سے سو جاؤ۔ تو تیسرا اصول یہی ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ نہ ہو کہ مصیبت سر پہ آ جائے، پریشانی سر پہ آ جائے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب میں کیا کروں۔ اس سے پہلے ہی اپنا کام کر کے رکھو، اپنی تیاری پہلے ہی کر کے رکھو، اس کے لیے تیار رہو۔ یہ نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے پھر چھتری ڈھونڈتے رہو کہ جی چھتری کدھر ہے، طوفان آ جائے پھر ڈھونڈتے رہو جی کہ میں اپنا مال مویشی اور جناب اپنی فصل کدھر سنبھالوں۔ مصیبتوں سے پہلے، پریشانیوں سے پہلے اپنا ذہنی طور پہ تیار رہو، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو
کہ اگر کوئی مصیبت یا مشکل آئے گی تو میں اس کے لیے کیا کر کے رکھوں گا۔ تو کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پہلے تیاری کر کے رکھتے ہیں، پہلے سوچ کے رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی اس چیز کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے کہ کل کو کوئی مشکل آئے گی تو اس کا حل کس طرح سے نکالنا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا کہ روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیے، روز کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور سیکھیے، وہ زندگی میں آنے والے وقت میں آپ کے ضرور کام آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کے زبردست قسم کے بزنس آئیڈیاز اور نئی بزنس ٹپس اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔